واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کیا ہے اور آپ کو کس حد تک فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں۔ میرا نام اکمل انگریزی والا اور آپ یہ ویڈیو دا اسکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں۔ پرومو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جناب، آپ کو واٹس ایپ کی طرف سے اس طرح کا، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس طرح کا کوئی میسج آپ کو اپڈیٹ آیا ہوگا کہ وہ اپنی پرائیویسی پالیسی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ فی الحال اگنور کر دیں یا اس کو اگری فوری کر لیں، تو آپ کو فروری تک اس کو پالیسی کو اگری کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ اپنی واٹس ایپ کو یوز نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ واٹس ایپ بند ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ واٹس ایپ آج کے بعد پیسے چارج کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی اپڈیٹ کی ہے، وہ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے کون کون سا ڈیٹا وہ اپنے پاس محفوظ کریں گے۔ پہلے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات کریں، آپ کا نام کیا ہے، نمبر کیا ہے، کسی بھی چیز کو وہ سٹور نہیں کر رہے تھے۔ عام طور پر آپ آرام سے اپنا واٹس ایپ یوز کر رہے تھے، فیوچر میں بھی ایسے ہی یوز کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی پیسوں والی سروس شروع ہونے والی کہ آپ کو پیسے دینا پڑیں گے واٹس ایپ کو، یا کوئی بند ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ کون سی انفارمیشن آپ کی لیں گے، آپ سے اپنے پاس سٹور کریں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نمبر کون سا ہے، کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس پرپس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عام طور پر پہلے یہ وہ سٹور نہیں کر رہے تھے، وہ دیکھتے نہیں تھے اس کو، اب بھی وہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اس سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی پالیسی انہوں نے چینج کی اور اب آپ کی انفارمیشن کو وہ سٹور کریں گے، تو اس کا مطلب عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بلیک میل کریں گے، اس سے آپ کے اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے بلیک میل کریں گے آپ کو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہر سروس، ہر وہ سروس جو آپ فری استعمال کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ اس کو پہلے سے دینے ہیں۔ جو چیزیں آپ پیسے سے خریدتے ہیں، آپ پرائیویسی نہیں دیتے اپنی، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ فری یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر، وہ صرف واٹس ایپ نہیں، ہر ویب سائٹ اور ہر تقریباً فری سروس جو آپ یوز کرتے ہیں، وہ آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا لیتی ہیں آپ سے اور اپنے پاس اس کو سٹور کرتی ہیں۔ اب یہ وہ کیوں سٹور کر رہے ہیں، ایسا کیوں آپ سے ڈیٹا لے رہے ہیں اور اس کا انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیس بک پر آتے ہیں تو آپ کو اکثر ایڈ نظر آتے ہیں، اسپانسرڈ ایڈ نظر آتے ہیں کہ آپ کو مختلف کمپنیاں اپنا اشتہار جو ہے وہ آپ تک پہنچاتی ہیں۔ تو فیس بک آپ کا ڈیٹا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کے میوچل فرینڈز کون سے ہیں، آپ کن کن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، کن کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے، تو ان سب چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ ایڈورٹائزرز کو دیتے ہیں۔ ایڈورٹائزر ان کو استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ ان کا ایڈ کس کے متعلق ہے۔ اپنا اشتہار، فرض کہ میں اپنا کوئی اشتہار لگاتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بلائنڈلی جائے اور میرا خواہ مخواہ پیسہ ضائع ہو جائے، صرف میرا ایڈ ان لوگوں تک پہنچے جو ریلیونٹ فیلڈ میں، جس سروس میں کام کروں، اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو فیس بک ایسا ڈیٹا پہلے سے ہی آپ سے سٹور کرتا ہے، گوگل یہ ڈیٹا آپ سے پہلے سے ہی لیتا ہے، یوٹیوب آپ سے یہ پہلے سے ہی لیتا ہے، بہت ساری اور سروسز جو آپ پہلے سے یوز کریں، یو آر آلریڈی گیون آل دس ڈیٹا، جو آپ سے فیس بک یا گوگل یا ابھی واٹس ایپ مانگ رہا ہے، یہ پہلے سے آپ ڈیٹا انٹرنیٹ کو پہلے سے دے رہے ہیں۔ آپ کا ڈیٹا کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیٹ پر پہلے سے موجود ہے، تو یہی والا ڈیٹا ہی اب آپ سے واٹس ایپ مانگ رہا ہے، لے رہا ہے، وہ سٹور کرے گا، اور اس کو کسی بلیک میلنگ کے لیے اس نے یوز نہیں کرنا کہ آپ کی کوئی پرائیویسی لیک ہو جائے گی یا کوئی ویڈیو لیک ہو جائے گی آپ کی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے وہ دے اپنے پاس سٹور کر لے گا، اور پھر جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ اپنے ایڈ کو اکارڈنگلی ٹارگٹ کر سکیں گے۔ فرض کیا میں انگریزی پڑھاتا ہوں یا انگریزی کے ناولز پڑھتا ہوں یا انگریزی موویز دیکھتا ہوں یا کچھ ایسی چیزیں جن میں میری دلچسپی ہے، جن کو لائک کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، کامنٹ کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر ایڈورٹائزر یہ طے کر پاتے ہیں کہ ان کا ایڈ اکمل کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو دکھانا ہے۔ اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے لوگوں کو ایڈ دکھانے کے لیے وہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں۔ اب یہی ڈیٹا واٹس ایپ سے بھی جو لے کے اس کو ایڈورٹائزنگ کے لیے وہ یوز کر سکیں گے۔ بائی دا وے، یہ واٹس ایپ جو ہے فیس بک نے کچھ عرصہ پہلے $19 بلین میں خرید لیا تھا،
تو ظاہر ہے اتنا پیسہ لگا کہ انہوں نے اس کو خریدا ہے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کام تو انہیں اس کو لگانا ہے، اس سے کوئی ویلیوبل کام انہوں نے لینا ہے. لیکن یقیناً آپ کو کوئی بلیک میلنگ نہیں، وہ کوئی بھی کمپنی آپ کی ڈیٹا کو بلیک میلنگ کے لیے یوز نہیں کرتی. کسی قسم کی کوئی خطرے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک کو آپ پہلے سے یہ سارا ڈیٹا دے چکے ہیں، بہت ساری اور سروسز جن کو آپ یوز کرتے ہیں پہلے سے یہ ڈیٹا دے چکے ہیں، اور آج تک آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آپ صرف اس ڈیٹا کو آپ کے بارے میں جانتے ہوئے معلومات کی بنیاد پر وہ ایڈ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو جتنے بھی ایڈ آتے ہیں وہ انہی چیزوں کے متعلقہ ہوتے ہیں جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، جن کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں، جن لنکس کو کلک کرتے ہیں، جن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، جن چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر آپ کامنٹ کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کن باتوں میں ہے. اسی انٹرسٹ اور اسی سمجھ بوجھ کو کہاں سے ہیں، کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے، انہی کو یوز کرنے کے لیے یہ وہ دیتے ہیں ایڈورٹائزرز کو، اور ایڈورٹائزر اس کو ٹارگیٹڈ ایڈ آپ تک پہنچانے کے لیے وہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا ڈیٹا محفوظ ہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آگے چل کے ہاں اس ڈیٹا کو کمپنیاں جو ہے وہ بائی کر سکتی ہیں، کچھ کمپنیاں جو آپ کو اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے ٹارگیٹ کرنا چاہیں. یس دیٹ کوڈ پاسبلی ہیپن، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اس کو ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور کیا آپ کو یہ پالیسی اگری کرنی چاہیے یا ڈکلائن کر دینی چاہیے؟ ڈکلائن کر دیں گے تو آپ واٹس ایپ نہیں یوز کر سکیں گے. باقی پہلے آپ باقی کمپنیوں کو یہ سروس ڈیٹا پہلے سے دے چکے ہیں، اور فرض کیا آپ اس کو اگری نہیں کرتے تو واٹس ایپ یوز نہیں کر سکیں گے. تو کیا واٹس ایپ کے پاس آپ کا یہ ڈیٹا پھر نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں؟ ان کے پاس فیس بک کے ذریعے آپ کا یہی ڈیٹا پہلے سے ہے. فیس بک بھی واٹس ایپ والوں کا ہے، واٹس ایپ بھی فیس والوں کا، ایک ہی کمپنی ہے. ان کے پاس یہ ڈیٹا پہلے سے آپ کا موجود ہے. اور اگر فیس بک پر کے پاس بھی نہ ہو، جو 30 تھرڈ پارٹی اور کمپنیز ہیں جن کا ڈیٹا آپ جن کی سروسز آپ یوز کرتے ہیں، انہوں نے آپ کا ڈیٹا لیا ہوا ہے پہلے سے. تو واٹس ایپ یا فیس بک یہ ڈیٹا اگر آپ انہیں ڈائریکٹ خود نہیں دیتے تو ان سے وہ بائی کر کے یوز کر لیں گے. تو دیر از نو ٹرننگ بیک. آپ یہ ڈیٹا جو اپنے بارے میں اپنی معلومات آپ پہلے سے بہت پہلے سے دے چکے ہیں، آپ کا انفارمیشن انٹرنیٹ پر کسی نہ کسی کمپنی کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور یہ کمپنیاں اس ڈیٹے کو ٹریڈ کرتی رہتی ہیں. پیسوں کے ذریعے پیسے لے دے کے بھی ایک دوسرے کو ٹریڈ کر لیتی ہیں. بہت ساری اور سروسز جو ایپس یا فری گیمز یا اس طرح کی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو فری دیتے ہیں، اور یہ ڈیٹا وہ ایڈورٹائزرز کو سیل کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹا کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کے پاس پہلے سے موجود ہے، جو کمپنی ایک دوسرے سے پیسے دے کے بائی کرتی رہتی ہیں. اور ان کا سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے ایڈز کے لیے. جن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، آپ تک اشتہار پہنچانے کے لیے ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے. تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از نتھنگ نیو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا ڈیٹا آپ اپنا پرائیویٹ ابھی تک جو دے چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے نہیں دینا چاہتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایڈز بھی ٹارگٹ نہ کریں، کسی کو آپ کے بارے میں معلوم نہ ہو. تو دا اسمارٹسٹ فون، موسٹ سیکیور فون دیٹ یو کین یوز، وہ ایک ایسا فون ہے جو انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے. سادہ سم والا فون جس پر انٹرنیٹ نہیں ہے، جس پر صرف آپ کالز اور ایس ایم ایس کرتے ہیں، وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپس اس دور میں جا رہے ہیں کہ ہم صرف میسیج اور کالز پر جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہم بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے سے بہت سارا ڈیٹا دے چکے ہیں، اور مزید اور نئی اور بہت ساری ونڈرفل سروسز آئیں گی جن کے لیے کمپنیاں آپ سے ڈیٹا مانگتی ہیں. تو ڈونٹ وری، آپ کا یہ ڈیٹا کسی بلیک میلنگ کے لیے یوز نہیں کیا جاتا، صرف ایڈ ٹارگیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور یہ ڈیٹا آپ بہت ساری کمپنیوں کو پہلے دے چکے ہیں. تو آپ وری فری ہو کے اس ڈیٹا کو آپ اگری کر لیجئے، ورنہ آپ واٹس ایپ یوز نہیں کر سکیں گے. پھر آپ اور کمپنی اگر آپ سرچ کرتے ہیں، آپ اور بہت ساری کمپنیاں ہیں، آپ ٹیلی گرام یوز کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اور میسیجنگ پلیٹ فارمز ہیں جن پر آپ جا سکتے ہیں. لیکن کیا وہ آپ کو فری دے دیں گی؟ ان کی بھی تو پالیسیز ہیں. اگر ابھی ان کی پالیسیز اتنی ڈیٹیل والی نہیں ہیں تو آگے چل کے وہ بھی اپڈیٹ کریں گے، آپ کو انفارمیشن دینا ہوگی. تو ڈونٹ وری، ان اگریمنٹس کو، ان آپ کی پرائیویٹ ڈیٹا کو صرف ایڈ ٹارگیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے. بلینز آف پیپل جو یوز کر رہے ہیں، اپنی پرائیویسی ٹریڈ کر کے وہ فری سروسز لیتے ہیں. یا آپ پیسہ دے کے اپنی سروسز پیسے سے لے لیں، یا اپنی آپ پروڈکٹ ہے، آپ کو سیل کیا جاتا ہے، آپ کے انفارمیشن دے کے، اپنا ڈیٹا دے کے آپ فری سروسز یوز کر سکتے ہیں. تو وری ناٹ، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تو پہلے سے ہی کر لیا ہے، کیونکہ مجھے بزنس میں رہنا ہے، مجھے آن لائن رہنا ہے، تو مجھے ان سب کمپنیوں کے ساتھ چلنا ہوگا. تو میرا ڈیٹا جو ہے وہ ویسے ہی، میں تو چاہتا ہوں میرا ڈیٹا پبلک ہو. تو ڈونٹ وری، آپ کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا ایڈ ٹارگیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نو بلیک میلنگ
انوالوڈ. تو وری ناٹ. اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, اور آپ سے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.